جو لوگ کپڑا استعمال کرتے ہیں خاص کر ماسیاں، وہ کہتی ہیں کہ پھینکنا نہیں چاہیے، اس کو دھونا چاہیے، اور نہ دھوئیں تو بہت گناہ ہے. گناہ کی بات کہتے ہوئے تو میں ذرا جھجکوں گی، لیکن بات یہ ہے کہ 2-3 وجوہات سے اس بلڈ کو ڈسٹرائے کرنے کا اہتمام کرنا ضروری ہے. نمبر 1 تو یہ کہ نجاست ہے. اپنی نجاست کو کسی بھی انسان کے لیے، خواہ وہ سرونٹ سے کیوں نہ ہو، اس کے لیے کھلا چھوڑ دینا، کیا یہ انسانیت ہے؟ بتائیے مجھ کو. بعض لوگ ٹوائلٹس میں جاتے ہیں، پبلک ٹوائلٹس میں فلش نہیں کرتے. ایک بہت کامن مصیبت ہے ہمارے معاشرے میں. کوئی بھی ایمان والا بندہ، کیونکہ طہارت نصف ایمان ہے، اپنی نجاست خواہ وہ کسی قسم کی ہو دوسروں کے لیے کھلی چھوڑ دے گا، کیونکہ اس میں صرف کسی دوسرے کی نجاست کو نگاہوں سے دیکھنے سے بھی اذیت اور تکلیف ہوتی. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے اس بلڈ کو دھو کر بہا دینا چاہیے. ٹیپ کے نیچے رکھے، تھوڑی دیر کے بعد بہہ جائے گا. اسی طرح اگر کوئی ایسا موقع نہ ہو تو کسی نہ کسی لفافے وغیرہ میں پیڈز ڈال کر پھینکنے چاہیے. ایک اور وجہ یہ ہے کہ یہ بات ریپیٹڈلی سننے میں آئی ہے کہ جو لوگ جادو کے لیے چیزیں استعمال کرتے ہیں کسی کی، ان میں ان کے بال، ناخن، کیونکہ جسم کا حصہ ہوتا ہے نا، یعنی کسی کے اوپر جادو اثر کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ملے. تو جہاں بالوں کو کہتے ہیں احتیاط سے پھینکیں، جہاں ناخنوں کو احتیاط سے پھینکیں، وہاں پر خواتین کا جو حیض کا خون ہے اس کو بھی ڈسٹرائے کرنے میں احتیاط برتیں، کیونکہ غلط قسم کے جو جادو ہوتے ہیں اس میں نجس خون استعمال ہوتا ہے. یعنی نجس خون استعمال کیا جاتا ہے لکھنے میں یا کسی بھی طرح اس عمل کے اندر. بسا اوقات یہ پتلے بنائے جاتے ہیں، ان کو ان میں لپیٹ کے دفنایا جاتا ہے، بعض اوقات لکھا جاتا ہے اس سے، بعض اوقات بہت ہی غلط قسم کے کام ہوتے ہیں. اس اعتبار سے بھی اس کو ڈسٹرائے کرنا ضروری ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر کے کسی کونے میں کوئی ایسی جگہ بنا لیں کہ جہاں ان کو جلایا جا سکے، کوئی ایسا ٹن وغیرہ رکھ کے ڈھک کے، یا سب سے آسان اور بہتر طریقہ تو یہ کہ دھو کے بہا دیا جائے. لیکن اگر وہ مشکل ہو، ممکن نہ ہو، تو کوئی بھی طریقہ جس سے یہ نجاست کسی کی نگاہوں کے سامنے نہ آئے اور کسی غلط مقصد کے لیے استعمال نہ ہو سکے، یہ نہایت ضروری ہے. استحاضہ کی وجہ سے انسان کی عبادات بہت افیکٹ ہوتی ہیں، گلٹ رہتی ہے، یہ بالکل درست ہے. لیکن یاد رکھیے کہ جہاں تکلیف ہوتی ہے وہاں اجر بھی ہوتا ہے. تو جب کبھی بھی ایسی کوئی حالت بے چینی کا سبب ہو، تکلیف کا باعث ہو، صبر کرتے ہوئے اللہ سے بہترین اجر کی امید بھی رکھیں اور وسوسے کا شکار ہوئے بغیر اپنی عبادت جاری رکھیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن